تھے ان کی حفاظت کے لیے مولا علی نے کھڑے کیے تھے۔ تو فرمایا ہمارا عثمان غنی کے قتل میں کوئی، ان کی شہادت میں کوئی ہاتھ نہیں، ہم اس سے بری ہیں۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس قرب الاسناد ہے، یہ ان کا محدث ہے ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری، یہ 3 صدی ہجری کا جو ان کا بہت بڑا محدث ہے۔ اس میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی حضرت امام باقر سے یہ بات سنی۔ یہ معصوم ہے نہیں ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک سے نبی معصوم ہے، ان کے لیے معصوم کا قول حجت ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق ان کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، امام باقر کو بھی معصوم سمجھتے ہیں۔ یہ معصوم کا قول جو ان کے نزدیک معصوم ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان علی علیہ السلام، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، ویسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، کہتے ہیں کان یقول لأہل حربہ، ایک بار نہیں کئی بار مولا علی یہ کہتے تھے، بار بار یہ کہتے تھے کیا انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، فرمایا جو ہم نے امیر معاویہ سے جنگ کی ہے ہم انہیں کافر سمجھ کے نہیں کی۔ کیا سمجھ کے نہیں کی؟ ہم نے ان کو کافر سمجھ کے نہیں کی۔ وَلَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا، انہوں نے جو ہم سے جنگ کی ہے وہ بھی ہمیں کافر سمجھ کے نہیں کی۔ کیوں؟ پھر کیوں کی؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّا رَأَيْنَا إِنَّ عَلَى حَقٍّ، کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں۔ ہم جو کہتے تھے عثمان غنی کے خون کا بدلہ دیر سے لیا جائے، اصل قاتلوں تک پہنچ کے لیا جائے، سلطنت کو مضبوط کر کے لیا جائے، اور وہ کہتے تھے اِنَّا رَأَيْنَا وَلَكِنَّا رَأَيْنَا إِنَّ عَلَى حَقٍّ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ، فرمایا ان کی رائے یہ تھی کہ وہ حق پر ہیں، وہ چاہتے تھے کہ عثمان غنی کے قاتلوں سے جلدی قصاص لیا جائے۔ اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کی جو جنگ ہوئی اس کی مزید وضاحت صوفیاء سے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل بیماری سنیوں میں ہے۔ یہ ہیں سید محمد فضل شاہ صاحب، آستانہ عالیہ جلال پور شریف، یہ ہمارے پاس جلال پور شریف، کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کی، تو کہتے ہیں کوئی معترض یہ انگلی نہ اٹھائے کس بات پر کہ یہ جنگ کوئی ان کی ذاتی بنا پر تھی۔ کہتے ہیں منصف مزاج جانتے ہیں کہ مقاتلہ ذاتی اغراض پر نہیں تھا، یہ ان کی ذاتی کوئی رنجش نہیں تھی، اور کہتے ہیں بلکہ ایک مسئلہ اجتہادیہ میں دونوں حضرات کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، یعنی مسئلے کا اختلاف تھا، اور بڑھتے بڑھتے لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ کہتے ہیں اگر کوئی ذاتی دشمنی ہوتی کس کی؟ مولا علی کی اور امیر معاویہ کی، تو کہتے ہیں کہ جب کیسر روم نے اپنے سیاست دانوں کے جتانے پر خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانا چاہا، کیسر روم نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، کہا کہ اے معاویہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں مولا علی کی حکومت کو ایک دن میں گرا سکتا ہوں۔ تو اس نے خط لکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
اور کہا کہ میں آپ کی امداد کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں. کس نے خط لکھا؟ کیسر روم نے. اور جتنی فوج آپ کو مطلوب ہو بھیجنے پر میں کمر بستہ ہوں. جتنی فوج آپ چاہتے ہیں امیر معاویہ وہ لے لئیے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. یہی بات تاریخ الاسلام میں نجیب اکبر آبادی نے بھی لکھی ہے. تو کہا کہ جتنی فوج آپ چاہتے ہیں علی کے مقابلے میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں. اگر ذاتی دشمنی ہوتی تو امیر معاویہ وہ فوج لیتے، مولا علی سے مقابلہ کرتے. اگر ذاتی دشمنی ہوتی کیسر روم سے مدد حاصل کرتے. لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کے شاگردوں پر. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اے کیسر روم، کہیں تم دھوکے میں نہ رہنا. اگر تم علی کے مقابلے میں آئے تو کہا میں امیر معاویہ ان کی فوج میں سے سب سے پہلا جو شخص میدان میں اترے گا وہ امیر معاویہ ہوگا. فرمایا جو علی کے مقابلے میں تم آؤ گے تو علی کی فوج کی طرف سے سب سے پہلا سپاہی جو تیرا مقابلہ کرے گا وہ کون ہوگا؟ امیر معاویہ ہوگا. اسی طرح یہ مزید ان کی کتب کے اندر موجود ہے. یہ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے رجال کشی. یہ بھی اسماء رجال کی کتاب ہے. اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری ان کو بلایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، ان قریب اس کی وجہ سے دو مسلمان عظیم گروہوں میں صلح ہوگی. تو یہ صلح کس کے ساتھ ہوئی؟ یہ صلح تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور ان کے لیے خطیب تیار کیے. انہوں نے شان اہل بیت بیان کی. اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا قم یا حسن، اے حسن اٹھو، فبا یہ میری بیعت کرو. یہ رجال کشی ایران کی چھپی ہوئی، جلد نمبر اس کی 1، صفحہ نمبر 325. کہا اٹھو میری بیعت کرو. تو حضرت امام حسن اٹھے، فبایعہ، انہوں نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی. کیا کیا؟ بیعت کر لی. پھر ثم قال للحسین قم فبایع، پھر کہا امام حسین آپ بھی اٹھیے میری بیعت کیجئے. فقام فبایعہ، امام حسین بھی اٹھے، انہوں نے بیعت کر لی. اب تیسرے جو شخص تھے حضرت قیس، ان سے کہا قم یا قیسو فبایع، اے قیس اٹھو اور میری بیعت کرو. تو اب حضرت قیس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں دوست تھے. فالتفت الی الحسین ینظر ما یأمرہ، تو حضرت قیس نے حضرت امام حسین کی طرف دیکھا، آپ کیا حکم دیتے ہیں، میں بھی بیعت کر لوں؟ آپ نے بھی بیعت کر لی، امام حسن نے بھی بیعت کر لی. کس کی؟ حضرت امیر معاویہ کی. تو کہا کہ میں بھی بیعت کر لوں. تو حضرت سیدنا امام حسین نے کہا یا قیسو انہو امامی یعنی الحسن، فرمایا میرے امام نے جب بیعت کر لیا امام حسن نے تو پھر پیچھے ہم کیوں رہیں، تم بھی بیعت کر لو. تم بھی بیعت، آؤ میرے امام کی بات سنو. میرے امام
الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ کی المستند المعتمد، اس کے اندر میرے امام نے کہا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کی حضرت امام مجتبی امام حسن نے، کہتے ہیں اگر تم ان پر اعتراض کرو گے یہ اعتراض امام حسن پر جائے گا۔ کس پر جائے گا؟ کیونکہ خلیفہ کون تھے امت مسلمہ کے؟ امام حسن، پوری امت مسلمہ کے 6 ماہ تک خلیفہ تھے امام حسن۔ اگر میر معاویہ ظالم تھے تو پھر ظالم کو امت کا امام اور خلیفہ بنانا، جو بنائے گا وہ مجرم ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ آپ کسی غلط بندے کو ووٹ دیں، مجرم ہے کہ نہیں؟ تو پھر امام حسن کی طرف یہ عیب کی نسبت ہوگی اور کہنے لگے میرے امام ان الطعن علی الامیر المعاویہ طعن علی امام المجتبی، کہنے لگے طعن کرنا امیر معاویہ پر یہ طعن ہے امام حسن پر، اور صرف یہ نہیں بل علی جدہ الکریم، کہتے ہیں یہ صرف امام حسن پر نہیں مصطفیٰ پر بھی ہے، بلکہ کہنے لگے بل علی ربہ عز و جل، یہ طعن صرف امام حسن پر نہیں، یہ صرف نبی پاک پر نہیں، پھر یہ طعن اللہ پر بھی جائے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ میر معاویہ یہ خلیفہ برحق ہیں، اور یہی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کی کشف المحجوب فارسی، اس میں میرے داتا نے یہ لکھا، کہا کہ جب یزید کی باری آئی کہا اللہ اسے رسوا کرے، دونا بھی ہے اس کے باپ کو نہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہمارا عقیدہ یزید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، اور میر معاویہ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کی خلافت اور ملوکیت حق پر ہے۔ اور یہی نہیں، کیونکہ وقت تو اب ہو چکا ہے، یہ آخری بات، یہ میرے پاس مکتوبات شریف حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی ان کی جلد نمبر اس کی 1 ہے اور اس کا حصہ 2 ہے اور مکتوب نمبر 120 ہے۔ حضرت سیدنا مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی صحبت صحابہ کو مل گئی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مرتبہ ان کو مل گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولی ساری زندگی محنت کر کے جس مقام پر پہنچتا ہے، صحابی کو وہ پہلی دفعہ سرکار کے چہرہ انور پر نظر ڈالنے سے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو یہ بھی بڑے جو ہیں دل میں شبہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خطا ہو تو پھر یہ ثواب کیسے بن جاتا ہے؟ تو سنو، میرے امام حضرت مجد الفسانی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حضرت ویسے کرنی بڑی شان کے مالک ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن یہ صحابی نہیں ہیں، نہ یہ ویسے کرنی صحابی ہیں، نہ ہی عمر بن عبد العزیز صحابی ہیں، لیکن کہتے ہیں لا جرم سارا خطا معاویہ تا خیرا من ثوابہما، کہتے ہیں ادھر میر معاویہ کی خطا ہے جو علی حضرت مولا علی کے مقابلے میں ہے، یہ اجتہادی جو میں نے کہی، اور ایک طرف یہ جو عظیم تابعی ہیں کہتے ہیں سارا خطا معاویہ تا، حضرت میر معاویہ کی خطا یہ افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ سارا خطا معاویہ تا
خیرم من ثوابہما بے برکت صحبتیں، بے برکت صحبتیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کو صحابیت کی برکت حاصل ہے، اس بنا پر اگر وہ خطا بھی کرے تو یہ خطا دوسری طرف حضرت عمر بن عبد العزیز ہوں، حضرت ویسے کرنی ہوں، وہ کسی مسئلے کو درست بھی پا لیں، لیکن یہ میر معاویہ کی خطا ان سے بہتر ہے، ان سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، یہ بھی مکتوبات شریف میں بھی ہے، تطہیر الجنان میں بھی ہے، اور بہت ساری کتب میں ہے کہ میر معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبد العزیز بہتر ہیں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر عبداللہ بن مبارک جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا وہ مٹی جو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں گئی ہے، کب؟ جب وہ سرکار کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کہا وہ مٹی عمر بن عبد العزیز سے بھی افضل ہے۔ یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج لوگ طرح طرح کی بکواسات ان پر کر رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ صَحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، فرمایا جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی بکواس کر رہا ہے تو تم کہو تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ وقت کیونکہ ہو چکا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 رجب المرجب کو ہوا۔ اس موقع پر سن 1900 کے آغاز میں رافضیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کی خوشی میں کھانے پکائے اور اس کو نام دیا حضرت جعفر صادق کے کنڈوں کا۔ یہ بعد میں حالانکہ دیا، لیکن اس وقت انہوں نے بطور خوشی منائی، لیکن سنیوں نے انہیں بہت مارا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بطور تقیہ، جو ان کے اندر عبادت ہے، کہنے لگے کہ امام نے فرمایا لا دین لمن لا تقیہ لہ، اس بندے کا دین ہی نہیں جس کے اندر تقیہ نہیں۔ انہیں تقیہ کر کے یعنی جھوٹ بول کر نام رکھ لیا امام جعفر صادق آگے، اور خوشی پیچھے میر معاویہ کے وصال کی ہے، اور کنڈوں کا نام دے کر رائج کر دیا۔ آج وہ ہمارے لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صالح ہیں، ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اب ان کی وفات پر جو خوشی کرے گا، بتاؤ سیدہ ام حبیبہ جو ہے وہ ان سے راضی ہوں گی؟ بتاؤ جس کے بھائی کی وفات پر خوشی کرو گے وہ راضی ہوں گی؟ جب ام حبیبہ راضی نہیں ہوں گی تو سرکار راضی ہوں گے؟ تو اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، ایک 15 رجب المرجب کی اور دوسری 13 شوال کی۔ اگر کسی نے ختم دینا ہے تو اس وقت دے۔ ان کی ولادت ہے 17 ربیع الثانی یا ربیع الاول ہے، تو اس میں ان کی ولادت کی خوشی مناؤ۔ ہاں اگر ختم دلانا ہے تو ان قیود کو ختم کرو جو رافضی کرتے ہیں کہ صبح ہو، وہ کنڈوں میں ہو، وہ حلوہ پوری ہو، یعنی آپ ختم دلائیں، 10 بجے دلائیں، 12 بجے دلائیں، نمکین پر دلائیں، میٹھے پر دلائیں، لیکن اگر آپ ایک ساتھ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ کنڈوں والا کام اس کا ویسے کنڈا ہو جائے گا۔ آپ اس ختم کا نام یہ رکھے، ختم امیر معاویہ اور حضرت امام جعفر صادق۔ ختم کا نام کیا رکھنا ہے؟ ختم امیر معاویہ اور ختم جعفر صادق۔ جب آپ اس طرح ختم دیں گے
ان کو بھی سال ثواب کرے، ان کو بھی سال ثواب کرے، تو یہ کنڈا کرنے والوں کا ویسے ہی کنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا